انزائٹی اور ڈپریشن کیا ہوتے ہیں اور ان دونوں میں فرق کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس کا فرق معلوم نہیں. ڈپریشن بیسیکلی جس کو آپ اکثر لو موڈ کنسیڈر کرتے ہیں، اداسی کنسیڈر کرتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی بھی اگر آپ جس میں آپ کا کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا، جو چیزیں پہلے آپ کو کرنی اچھی لگتی تھیں اب اس میں آپ کو اس طرح کی انٹرسٹ نہیں آ رہا، لاس آف انٹرسٹ ہے. یس بالکل. اور اگر آپ کی بھوک میں یا اگر آپ کے سونے اور جاگنے کے جو آپ کی ڈیوریشن تھی اس میں کمی یا زیادتی ہوئی ہے تو دیٹ از ڈپریشن. یہی سیم چیز انزائٹی میں بھی ہوتی ہے، پر انزائٹی آج کا ہمارا نیا پینڈیمک ہے. انزائٹی از ہر 5 میں سے 2 لوگوں کو انزائٹی کم از کم ہوگی. اور اگر میں یہاں ہم 4-5 لوگ اگر ہیں روم میں تو کم از کم میں 3 کو یہاں بیٹھے بیٹھے کسی نہ کسی ٹائپ کی انزائٹی سے ڈائگنوز کر سکتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی انزائٹی کہیں پہ پریزنٹ ہے. اور کرنٹلی جو ہے انزائٹی کو آپ اس طرح سے ڈائگنوز کر سکتے ہیں اگر آپ ایک کانسٹنٹ یا مستقل اگر آپ ایک پریشانی کی اسٹیٹ میں ہیں، آپ سے اپنے آپ کو ریلیکس نہیں کیا جا رہا اور آپ ایک جگہ پر پن پوائنٹ نہیں کر پا رہے کہ مجھے پریشانی بیسکلی ہے کہاں ہے، کس وجہ سے اور اسٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی، تو وہ آپ کی انزائٹی ہے کہ آپ اپنی پریشانی کو اپنے آپ کو کام ڈاؤن نہیں کر پا رہے، اپنے آپ کو پرسکون نہیں کر پا رہے. اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یا کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو پریشانی ہے اس کام سے ریلیٹڈ تو وہ بھی انزائٹی کنسیڈر کی جاتی ہے. لیکن ڈپریشن میں ایسا نہیں ہوتا. ڈپریشن میں موڈ سے زیادہ آپ انٹر ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا کچھ کرنے کو ہی دل نہیں کرتا، آپ کا بیڈ سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا. موڈ سوئنگز مور. Not exactly mood swings, but it is more like you are very low. Your motivation is very low. You don't want to do anything. Anxiety means you want to do something, but you're very anxious that whether I will be able to complete that thing and how is that going to be. Yes. Okay. So یہ فرق ہے انزائٹی اور ڈپریشن میں. اچھا یہ بتائیے گا کہ سی بی ٹی کیا ہوتی ہے؟ سی بی ٹی کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کو ہم سی بی ٹی کہتے ہیں ان شارٹ فارم. اور بیسکلی کوگنیٹو کا مطلب ہے آپ کی سوچ یا آپ کے سوچنے کا جو پروسیس ہے. اور آپ کی جو سوچ ہے سی بی ٹی میں یا اوور آل تھراپی میں یا اوور آل سائیکالوجی میں ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو سوچ ہے وہ آپ کے اندر ایک احساس ایک فیلنگ کو پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ احساس اور وہ فیلنگ آپ کے رویے کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے. یعنی کہ کوگنیٹو بیہیویئرل آپ کی سوچ سے آپ کے اندر ایک ایموشن ریز ہو رہا ہے اور وہ ایموشن آپ کے بیہیویئر کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے. سو دیٹ از واٹ ہم اس چیز کو ہم سی بی ٹی کے تھرو ڈیل کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کی سوچ نیگیٹو ہے تو آپ کا ایموشن نیگیٹو ہوگا. اگر آپ کا ایموشن نیگیٹو ہے تو آپ کا بیہیویئر بھی آپ کا رویہ بھی نیگیٹو ہو جائے گا. نیگیٹو ہی ہوگا ان آل ایکسٹینٹ. اوکے بالکل ٹھیک. اچھا تو جب بھی آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے سی بی ٹی کے لیے تو آپ اس کو فرسٹ ایڈوائس کیا دیتے ہیں؟ فرسٹ ایڈوائز جو ہم اس کو دیتے ہیں، اگر میرے پاس کوئی آ رہا ہے تو میں تھوڑی پریکٹیکل طریقے سے سی بی ٹی کرتی ہوں. سو وٹ آئی ول ڈو، آئی ایم ناٹ گونا ٹاک اباؤٹ اینی باڈی ایلس، بٹ وٹ آئی ڈو از نارملی کہ میں سب سے پہلے ان کی جو ایک ڈیلی روٹین ہے اس پر میں ان کے ساتھ کام کرتی ہوں کہ وہ تھوڑی سی بیلنس اس میں تھوڑا سا ایک بیلنس کریٹ ہو، اس میں تھوڑا سا ایکویلیبریم آئے، تھوڑا سا وہ اسموتھ ہو. کیونکہ آپ کی سلیپ آپ ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ کے فوڈ کا آپ کا کوئی پیٹرن نہیں ہوتا ہے، آپ کا ورک آؤٹ ایکسرسائز یہ ساری چیزیں جو آپ کی نارمل ہوتی ہیں وہ اس کا کوئی پیٹرن نہیں ہوتا. سو پہلے ہم اس پہ کام کرتے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہماری فزیکل چیزیں ہماری مینٹل ہیلتھ کو ایگزیجریٹ کر رہی ہیں، اس کو بڑھا رہی ہیں، مزید خراب کر رہی ہیں، وہ تھوڑی سی کام ڈاؤن ہو جائے. جب وہ ہمارے راستے سے ہٹتی ہیں یا تھوڑا سا وہ بیلنس میں آتی ہیں پھر ہم سوچوں پر کام کرنا شروع کرتے ہیں. ہم سوچوں پر اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں کلائنٹس کی کہ وہ اپنی جو نیگیٹو تھاٹ ہے اس کو وہ سمجھیں کہ وہ کیا ہے نیگیٹو سوچ اور وہ کس پیٹرن سے آ رہی ہے. کیونکہ جو آپ کی نیگیٹو سوچ ہے نا، ہر چیز کو کرنے کا ایک طریقہ ہے. اسی طریقے سے غلط یا نیگیٹو جو آپ کی سوچ آ رہی ہے یا ایسی سوچ جو آپ کو برا محسوس کروا رہی ہے، جو آٹومیٹک جس کو ہم کہتے ہیں آٹومیٹک تھاٹ، کیونکہ نیگیٹو تھاٹ آپ کی خود بخود آتی ہے، اس کو بھی سوچنے کا آپ کا برین ایک طریقہ اڈاپٹ کر چکا ہے. اور ہمارے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے جس میں اوور جنرلائزیشن آ جاتی ہے، آل اور نتھنگ آ جاتا ہے، اس طرح کے طریقے ہوتے ہیں. آپ کا برین وہ اڈیپٹ کر کے آپ کو نیگیٹو سوچ آپ کے دماغ میں لے کر آتا ہے. اوور جنرلائزیشن کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہیں، کوئی ایونٹ ایسا ہوا ہے، کوئی سچویشن ایسی ہوئی جو پہلے کسی سچویشن سے ملتی جلتی تھی، تو آپ پرانے ایکسپیرینس کو نئے ایکسپیرینس پر اپلائی کریں گے اور آپ کہیں گے پہلے ایسا ہوا تھا تو اب بھی ایسے ہی ہوگا، تو اب بھی ایسا ہی ہوگا. اور پھر آپ ہیلدی رسک نہیں لیتے. سو آپ کا تھاٹ پروسیس جو ہے وہ پچھلی باتوں کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے. یہاں پر اس طریقے میں وہ پچھلی بات کے ساتھ ریلیٹ کرے گا، پھر اس کے ساتھ مزید اس طرح کی چیزیں.